بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ہمارے پاس اب ایک تھرڈ لا ہے مینڈل کا، مینڈل لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ۔ اب تک مینڈل کے جو ٹو لاز ہم پڑھے تھے وہ بیسکلی مینڈل لا آف سیگریگیشن اور مینڈل لا آف ڈومیننس۔ اس میں مینڈل نے جو مونو ہائبرڈ کراس کر کے اور ایک ایک کریکٹر، ایک ایک جو اس کے ٹریڈ تھے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس لا میں مینڈل نے بیسکلی دو کریکٹرز کو ایٹ اے ٹائم اسٹڈی کیا تھا پی پلانٹ میں، اور اس بیس کے اوپر اس نے کچھ جو ہے لاز کے اندر جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹس دی تھیں، جو ابھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ کلاس میں بھی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا تھا، ابھی ہم اس کو مزید جو ہے تھوڑا وہ کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی فنڈامنٹل پرنسپل آف جینیٹک ڈسکورڈ تھرو گریگر مینڈل گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیریمنٹ آن پی پلانٹ۔ پی پلانٹ کو اس نے یوز کر کے اب اس ٹائم پہ اس نے جو ہے وہ ڈائب ہائبرڈ کراس کرائے تھے۔ کون کون سے فیچرز کو اس نے لیا تھا، کس طرح لیا تھا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب مینڈل لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کہتا کیا ہے؟ وہ اسٹیٹس دیٹ، یہ لا کہتا ہے کہ the allele of different genes segregate independently of one another during gamete formation۔ یعنی جب گیمیٹ فارمیشن ہو رہی ہوگی تو جب بھی ایلیل انہیریٹ ہوں گے فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن، تو وہ ایک دوسرے کو انہیریٹنس ان کی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ کوئی بھی کریکٹر ہے وہ دوسرے کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کی انہیریٹنس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں کرے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور دس مین دیٹ انہیریٹنس آف ون ٹریٹ، ایک ٹریٹ جو ہے ڈز ناٹ انفلوئنس دا انہیریٹنس آف another ٹریٹ، یعنی ایک ٹریٹ ہے وہ دوسرے ٹریٹ کی انہیریٹنس کو انفلوئنس نہیں کرے گا۔ اب یہاں تک اس نے پی پلانٹ پہ وہ کیا تھا۔ اب یہ کچھ تھوڑا سا پوائنٹ ہے کہ دا پرنسپل اونلی اپلائز وین جین کنٹرولنگ دیز ٹریٹ آر لوکیٹڈ آن ڈفرینٹ کروموسوم۔ ظاہر بات ہے گیمیٹ فارمیشن میں ایک دوسرے سے ہومولوگس کروموسوم الگ ہوتے تھے، تو یہ صرف اس وقت تک قابل قبول ہے کہ جب یہ جین جو ہے کسی بھی کریکٹر کے یا کسی ڈیزیز کے وہ ڈفرینٹ کروموسومز کے اوپر ہوں گے، تب یہ اپلیکیبل جو ہے وہ ہوگا۔ اگر سیم کروموسوم کے اوپر ہے کوئی جین تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے ٹریٹ کو افیکٹ کریں گے۔ اب کیسے کام کرتا ہے میاسس میں؟ جب ہمارے پاس جو ہے گیمیٹ فارمیشن ہو رہی ہوگی، ہومولوگس کروموسوم ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ گیمیٹ کے جو ہے وہ اوپر چلے جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو کے۔ فار ایگزامپل کروموسوم 1 ہے تو وہ الگ الگ ہو کے ہاف اس کا ایک گیمیٹ میں، ہاف دوسرا گیمیٹ میں۔ انڈیپینڈنٹ سیگریگیشن، یہی بات ہم نے وہ کی تھی پہلے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوگا ایک دوسرے کو اوپر افیکٹ نہیں کریں گے۔ جین آر ڈفرینٹ کروموسوم اسارٹ انڈیپینڈنٹلی آف ایچ ادر، ایک دوسرے کے اوپر ان کا کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا، یہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ کریں گے اور اس سے رینڈم کمبینیشن بنیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی بس ایک ہی طرح کے کمبینیشن بنے، ہمارے پاس ڈفرینٹ کمبینیشن بن سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی انہیریٹنس ہو رہی ہوگی، جو بھی ایلیل آ رہے ہوں گے، چاہے وہ کیپٹل پی ہے، چاہے وہ اسمالر پی ہے یا کیپٹل پی ہے، وہ یہ بھی انہیریٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی انہیریٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب انہیریٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور ٹریٹ وہ ہو، اور یہ جس میں انہیریٹ ہوگا اور اگر اس میں کوئی اور ٹریٹ ہمیں نظر آنے کی چانس ہے، تو اس طرح انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور جینیٹک ویریشن میں اس کا پھر رول وہ ہوگا۔ اب مینڈل نے بیسکلی ایکسپیریمنٹ کیا تھا پی پلانٹ کے اوپر۔ اب اس نے کیا کیا تھا، انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ میں ٹو ٹریڈس کو اسٹڈی کیا تھا۔ اب تک ہم نے لا آف سیگریگیشن، لا آف ڈومیننس میں ایک ٹریڈ کو ڈسکس کیا ہے، اس میں مینڈل نے ٹو ٹریڈس کو جو ہے سیملٹینیسلی پی پلانٹ کے اندر اسٹڈی کیا تھا۔ وہ کون سے ٹریڈس تھے؟ سیڈ شیپ تھی، سیڈ کا کلر تھا۔ اب اس میں راؤنڈ تھا اور رنکل، اسی طرح یلو کلر تھا اور گرین کلر تھا۔ راؤنڈ جو تھا یہ بیسکلی ڈومیننٹ ٹریٹ تھا، لا آف ڈومیننٹ یاد کریں، اور جو رنکل تھا وہ ریسیسو ایلیل تھا یا ریسیسو ٹریٹ تھا۔ اسی طرح وائی جو تھا، کیپٹل وائی، وہ ڈومیننٹ تھا فار یلو، اور جو گرین تھا فار اسمالر وائی وہ ریسیسو ایلیل تھا۔ تو اس طرح اس نے دو ٹریٹس لیے تھے، ایک ٹریٹ تھا سیڈ شیپ جس میں دو اس کے فیچرز تھے، اسی طرح سیڈ کلر اس میں بھی دو فیچر تھے، یلو اور گرین۔
اب پہلے ایک پیرنٹ تھا، وہ پیور پلانٹ تھا، راؤنڈ یلو سیڈ، یہ اس کی جینو ٹائپ تھی، یلو تھا تو اس کو ہم نے کیپیٹل وائی سے ریپریزنٹ کیا ہے، اور راؤنڈ کو کیپیٹل آر سے، کیونکہ یہ ڈومیننٹ ٹریٹس ہیں. بیسکلی دے آر ہوموزائگس ڈومیننٹ فار بوتھ ٹریٹس. ٹھیک ہے، راؤنڈ شیپ اور یلو کلر یہ والا. اسی طرح رنکل گرین سیڈ، رنکل کے لیے اس نے اسمالر آر اور گرین کلر کے لیے اسمالر وائی. بیسکلی یہ ہوموزائگس ریسیسو تھا بوتھ ٹریٹ کا، تو یہ ریسیسو ٹریٹ دونوں کے اندر تھے، اور رنکل شیپ تھا اور گرین کلر تھا اس قسم کا. ٹھیک ہے، دو طرح کے ڈیفرنٹ پلانٹ تھے، ان کو اس کے سیڈز تھے، ایک یلو کلر میں تھا اور اس کی جو شیپ تھی وہ راؤنڈ تھی، اور اس کا جینو ٹائپ تھا کیپیٹل آر اور کیپیٹل وائی، دونوں ڈومیننٹ ٹریٹس تھے. اسی طرح رنکل کے لیے دونوں ریسیسو ٹریٹ تھے، رنکل گرین کے لیے اس کو اسمالر آر اور اسمالر وائی سے ریپریزنٹ کیا گیا. اب لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر ہمارے پاس 4 کمبینیشن آئے تھے، یہاں پر ہمارے پاس 16 کمبینیشنز آئیں گے. وہ کون کون سے ہوں گے وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. جب فرسٹ جنریشن ہوگی تو فرسٹ جنریشن میں دیکھیں یہ ایک پیرنٹ کے اندر یہ تھا اور ایک پیرنٹ کے اندر یہ والے اس کے جو تھا جینو ٹائپ تھی. تو یہاں پر دونوں آر میں ہم پڑھ چکے ہیں گیمیٹ فارمیشن میں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جائیں گے، تو یہ آر یہ بنے گا. اسی طرح ایک کریکٹر والا وائی یہ آئے گا کیپیٹل وائی، پھر اسی طرح اسمالر آر اور اسمالر وائی. تو بچے کے اندر یہ دو ٹریٹ ہیں، تو ان دونوں ٹریٹ ایک دوسرے سے الگ ہو کے اور اس قسم کے یہ F1 جنریشن میں، وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر ہمارے پاس F1 جنریشن آتی تھی لا آف ڈومیننس میں، ہیٹروزائگس کنڈیشن میں دونوں جو ہمارے پاس وہ ہوتے تھے آفسپرنگ پیدا ہوتے تھے F1 جنریشن میں. یہاں پر بھی ہیٹروزائگس ہوں گے پر 2 ٹریٹس ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس یہ 4 ایلیل یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. وہاں پر مونو ہائبریڈ تھا تو وہاں پر شاید ہمیں اس قسم کے جو تھے یا پی تھا یا اس قسم کے ٹریٹ نظر آتے تھے، لیکن اب ہم نے وہاں پر مانو ہائبریڈ تھا، یہاں پر ڈائی ہائبریڈ ہے، تو ہمیں 2 ٹریٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے، تو 4 ایلیل ہوں گے. اب اس میں ہمیں دیکھیں تو ہمیں یہ پتا تھا کہ جو فرسٹ جنریشن تھے اس میں ڈومیننٹ ٹریٹس ہوں گے بٹ وہ ہیٹروزائگس ہوں گے. ڈومیننٹ ٹریٹس ہوں گے لیکن وہ ہیٹروزائگس میں ہوں گے، اور انہوں نے جو ریسیسو کے لیے وہ تھے ٹریٹس تھے اس کو ماسک کیا ہوا ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بیسکلی ڈومیننٹ اس میں پیدا ہوا ہے، ٹریٹ میں پیدا ہوا ہے، اور یہ کیا ہوگا، یہ ڈومیننٹ ٹریٹ ہے لیکن ہیٹروزائگس کنڈیشن کے اندر. آر آر کیپیٹل آر، اسمالر آر کیپیٹل وائی اور اسمالر وائی. اب چونکہ کیپیٹل آر بھی ہے کیپیٹل وائی بھی ہے تو یہ ڈومیننٹ ٹریٹس ہیں، اور ڈومیننٹ ٹریٹ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے اور ریسیسو کو ماسک کریں گے. اب گیمیٹ فارمیشن جب ہو رہی ہوگی، اب یہاں پر آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. تو 4 ٹائپ کے گیمیٹ پیدا ہوں گے، اس قسم کے بھی، اس قسم کے بھی، اس قسم کے بھی اور اس قسم کے بھی. پہلا ایلیل ہے کیپیٹل آر کیپیٹل وائی، دونوں ڈومیننٹ ٹریٹ ہیں، تو راؤنڈ اور یلو ایلیل دونوں ڈومیننٹ. اسی طرح ہمارے پاس یہ اگر ہم یہاں پر سے وہ کریں آر کیپیٹل ہے وائی اسمالر ہے، تو آر کیپیٹل راؤنڈ ایلیل کے لیے ہے، اور جو اسمالر ہے وائی وہ گرین ایلیل کے لیے ہے. اسی طرح اسمالر آر اور کیپیٹل وائی ہے، کیپیٹل وائی بیسیکلی یلو کلر ڈومیننٹ ہے، اور رنکل ہے شیپ یہ ریسیسو ہے. اسی طرح رنکل ایلیل اور گرین ایلیل دونوں ریسیسو جب ہوں گے تو اس قسم کے ہمیں ایلیل 4 قسم کے ہمارے پاس جو ہے وہ گیمیٹ فارمیشن ہوگی. 8 ایلیل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس 4 جو ہیں وہ گیمیٹس ہو جائیں گے. ہم نے یہ چیکر بورڈ اگر آپ کو یاد ہو یہ بنایا تھا، وہاں پر 2:3:1 آیا تھا لاسٹ اس میں. یہاں پر ہمارے پاس ریشیو چونکہ 16 چونکہ پلانٹ وہ ہوں گے تو ہمارے پاس اس قسم کے ریشیو آئے گی. تو ایک سائڈ پہ آپ نے ان سارے گیمیٹس کو رکھ دیا، ایک گیمیٹ یہ تھا، ایک یہ تھا، ایک یہ تھا اور ایک یہ تھا اس طرح، اور آپ نے اس سائڈ پہ آپ نے 4 گیمیٹ اور رکھے ہیں، اور ان کے کمبینیشن دیکھیں مختلف کمبینیشن، ایک یہ اسی طرح 16 کمبینیشن میں ہمارے پاس جو ہیں وہ
प्लांट प्रोड्यूस होंगे F2 जनरेशन के अंदर। अब वो किस किस होंगे ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। इस किस्म के हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे और यहाँ पर राउंड येलो भी बनेंगे जो हमारे पास जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। इसी तरह दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसी तरह हमारे पास राउंड ग्रीन भी होंगे। ग्रीन जो था हमारे पास रिसेसिव था, राउंड भी हमारे पास जो था वो डोमिनेंट कलर था। इसी तरह रिंकल रिसेसिव वो है, शेप है, और येलो जो था वो डोमिनेंट कलर है। इसी तरह ग्रीन और रिंकल जो है रिसेसिव शेप और रिसेसिव कलर है। राउंड येलो में दोनों शेप और जो उसका कलर था वो डोमिनेंट था, और बाकियों में जो था वो किसी में रिसेसिव, किसी में एक डोमिनेंट, और ये इस किस्म के। अब हमारे पास जो है वो डाई हाइब्रिड जो है क्रॉस में 4x4 जब हमने गैमीट को वो किया है तो 9 येलो राउंड येलो पैदा हुए हैं, 3 जो थे वो राउंड ग्रीन पैदा होंगे, 3 रिंकल येलो पैदा होंगे, और 1 रिंकल ग्रीन। अब हम अगर चेकर बोर्ड से इसको देखें तो ये वाला कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो राउंड येलो। इसी तरह कैपिटल आर है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में वाई स्मॉलर है बट डोमिनेंट है तो राउंड येलो। इसी तरह ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, फिर ये राउंड येलो, ये हो जाएगा राउंड ग्रीन। इसी तरह राउंड येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, और ये रिंकल येलो, और ये जो है राउंड हमारे पास येलो, ये राउंड ग्रीन, और ये रिंकल ग्रीन। एक रिसेसिव वो हुआ है, होमोजाइगस रिसेसिव। एक जो था 9 जो थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट, तो और तीन ये जो थे ये हेट्रोजाइगस जो थे वो डोमिनेंट इसमें कलर शो हुए हैं। इसमें एक में डोमिनेंट जो था वो उसका शेप थी, एक में डोमिनेंट उसका कलर था। तो इस तरह हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएंगे। यहाँ पर वहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3:1 था F2 जनरेशन में, यहाँ पर हमारे पास होता है 9:3:1। इस कम्बिनेशन में हमारे पास F2 जनरेशन में आएंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 9:3:3:1। ये फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि 16 में से 9 कौन से होंगे, राउंड येलो होंगे, 16 में से 3 जो है राउंड ग्रीन है, फिर 3 जो है राउंड येलो होंगे, और रिंकल ग्रीन। ये दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट में ये आएंगे। इसी तरह हमारे पास 3:3 वाले जो हैं वो हेट्रोजाइगस, इसमें जो राउंड कलर है वो डोमिनेंट है, जबकि ग्रीन रिसेसिव है, तो हेट्रोजाइगस दोनों वो आ गए हैं। इसी तरह रिंकल राउंड येलो कलर जो है हमारे पास क्या कह लें डोमिनेंट है, और रिंकल जो है रिसेसिव कलर है। तो हमारे पास ये कम्बिनेशन आएंगे। ये कुछ यहाँ पर फिनोटाइप्स को लिखा गया। अब ये ला किस कहाँ काम आता है, क्यों हमें ज़रूरत होता है जेनेटिक वेरिएशन। देखिए हमने 2 तरह के प्लांट्स को जब आपस में ब्रीड किया तो हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशन आए हैं। तो इसी तरह का इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट जब होती है तो न्यू कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स हमारे पास बनते हैं, जो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, न्यू किस्म की जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। इस तरह बायोडाइवर्सिटी है, हाउ वेरिएशन अराइज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, किस तरह होंगे वो यहाँ पर है। इस तरह एवोल्यूशन है, इस तरह न्यू स्पीशी की जो न्यू कम्बिनेशन बनते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन में और एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।